السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل ایوری تھنگ انفارمیشنل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلو ڈائمنڈ افیئر کے بارے میں۔ دراصل بلو ڈائمنڈ افیئر غیر حل شدہ جرائم کی ایک فہرست ہے جن کی وجہ سے تھائی لینڈ اور سعودی عرب کے درمیان قطع تعلقی اور کشیدگی رہی۔ دراصل یہ بات ہے 1989 کی، جب ایک تھائی لینڈ کا باشندہ جس کا نام کریان کرائی ٹیکامونگ تھا، سعودی عرب کے شاہی خاندان آل سعود کے ہاں ملازم تھا۔ اس نے خلیفہ فیصل بن فہد کے محل سے 91 کلو گرام یا 200 پاؤنڈز کے 183 زیورات اور جواہرات چوری کیے۔ چوری کرنے کے بعد اس نے ان تمام زیورات اور جواہرات کو ویکیوم کلینر کے بیگ میں چھپا دیا۔ اس چوری شدہ سامان میں ایک 50 کیرات بلو ڈائمنڈ اور دوسرے کئی جواہرات بھی تھے۔ اس چوری شدہ سامان کو وہ بحری جہاز کے ذریعے تھائی لینڈ کے صوبہ لیمپانگ میں اپنے گھر لے آیا۔ اب اسے ان جواہرات کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ خیر، اس نے ان جواہرات کو بینکاک کے ایک جوہری کو سستے داموں بیچنا شروع کر دیے۔ وہ جوہری جواہرات کی خرید و فروخت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ تھی بلو ڈائمنڈ اور دوسرے جواہرات کی چوری، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان جواہرات کی بازیابی یا ریکوری کی طرف۔ شاہی تھائی پولیس کی ایک ٹیم اس چوری کی جانچ کر رہی تھی، جس کو لیفٹیننٹ جنرل چارلس کریتھس لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے چور کو گرفتار کرنے اور جیولر سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد کافی سارے زیورات واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کریان کائی چور کو 7 سال جیل کی سزا سنائی گئی، لیکن بعد میں اپنا جرم تسلیم کرنے اور پولیس کا ساتھ دینے کی وجہ سے 3 سال بعد ہی اس کو رہا کر دیا گیا۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل چارلر کی ٹیم چوری شدہ سامان واپس کرنے سعودی عرب آئی۔ تاہم سعودی عرب حکام نے معلوم کیا تو یہ پتہ چلا کہ بلو ڈائمنڈ نیلا ہیرا غائب ہے اور آدھے جواہرات نقلی ہیں جو وہ واپس کرنے آئے تھے۔ بینکاک میں مقامی میڈیا نے یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ ایک چیریٹی تقریب کے دوران لی گئی تصویروں میں تھائی لینڈ حکومت کے کئی اعلیٰ افسران کی بیویوں نے ڈائمنڈ نیکلس پہنے ہوئے تھے، جو کہ سعودی عرب شاہی محل سے چوری ہونے والے جواہرات سے بالکل مشابہ تھے۔ اس بات نے سعودی شک پہ جلتی پر تیل کا کام کیا کہ وہ چوری شدہ جواہرات تھائی لینڈ پولیس اور اعلیٰ حکام نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کیس کے تیسرے مرحلے یعنی چوری شدہ سامان کی ریکوری یا بازیابی کے بارے میں جانتے ہیں۔ محمد الرویلی ایک سعودی عرب کا جانا مانا بزنس مین تھا جس کے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ اس نے صرف اکیلے اپنے تئیں خود سے اس کیس کی تفتیش کرنے کے لیے بینکاک کا سفر کیا، لیکن 12 فروری 1990 کو وہ غائب ہو گیا۔ بعد میں یہ بتایا گیا کہ اس کا کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے 4 جنوری 1989 کو ایک شخص جس کا تعلق سعودی سفارت خانے سے تھا کو بینکاک میں قتل کر دیا گیا تھا۔ 1 فروری 1990 کو سعودی سفارت خانے کے 3 مزید افراد کو بینکاک کے ایک اور ضلع میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان سب کے بعد بھی قاتلوں کا کوئی سراغ نہ ملا اور نہ ہی کوئی کڑی جواہرات کی چوری سے ملی۔ اس کے بعد سعودی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ تھائی حکومت الرویلی کے قتل اور دوسرے 3 افراد کے قتل کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں کر رہی۔ بعد میں 1995 کے بعد لیفٹیننٹ جنرل چارلر کو اس ٹیم کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا اور ان پر ایک مقدمہ چلایا گیا جس کے مطابق
وہ ایک جوہری کی بیوی اور بیٹے کے قتل میں ملوث تھے، جبکہ اصل میں وہ جوہری بھی ان جواہرات کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ اسے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد تھائی لینڈ کی سپریم کورٹ نے 16 اکتوبر 2009 کو تفتیش جاری رکھنے کا حکم دیا اور چالر کو موت کی سزا سنائی گئی۔ تاہم بعد میں تھائی لینڈ کے بادشاہ کی 84ویں سالگرہ پر چالر کی سزا کو کم کر کے 50 سال کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 6 مزید پولیس اہلکاروں نے اس قتل میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا۔ ان میں سے ایک پولیس میں لیفٹیننٹ کرنل بھی تھا، جسے 2002 میں تاحیات قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 2005 میں اپیل کے باوجود اس کی سزا برقرار رہی تھی، لیکن بعد میں 2012 میں اسے رہا کر دیا گیا تھا۔ آئیے اب ہم اس چوری کی واردات کی وجہ سے دونوں ممالک کے تجارتی اور سفارتی تعلقات پر اثر کو جانتے ہیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، جو کہ تقریباً 1989 سے 2019 تک کشیدگی کا شکار رہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی معیشت پر بھی برا اثر پڑا تھا۔ سعودی حکومت نے تھائی باشندوں کو ویزا دینے کا کام بھی بند کر دیا تھا اور اپنے ملک کے باشندوں کو بھی تھائی لینڈ بینکاک جانے سے روک دیا تھا۔ سعودی حکومت نے تھائی باشندے جو یہاں سعودی عرب میں کام کرتے تھے یا مقیم تھے، ان کی تعداد کو بھی کم کر دیا تھا، جن کی تعداد 1989 میں 1.5 سے 2 لاکھ تھی۔ 2008 میں صرف 10,000 رہ گئے تھے۔ تھائی لینڈ نے 200 ملین بات، جو کہ تھائی لینڈ کی کرنسی ہے، وہ سعودی عرب کو اس چوری یا واردات کے عوض میں ادا کرنے تھے، جبکہ اس کے بعد صرف چند ہی تھائی باشندوں کو سعودی عرب میں کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ 26 جنوری 2022 کو دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے تجارتی اور سفارتی تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کیا۔ 17 مارچ 2016 کو کریانگ کرائی ٹیکامونگ چور نے لمپانگ میں اپنے گھر پر میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے اس دھوکہ بازی والے کام پر بہت شرمندہ ہے اور وہ پچھتانے کے لیے اپنی بقیہ زندگی ایک راہب کے طور پر گزارے گا۔ اس نے اس بلو ڈائمنڈ کو بددعا دی اور کہا کہ یہ نگوڑا بلو ڈائمنڈ ہماری فیملی اور مجھ پر کئی مصیبتیں لایا ہے، جبکہ کالر کریتھس کو شاہی معافی دے دی گئی اور اگست 2015 کو اسے رہا کر دیا گیا۔ 22 مارچ 2019 کو تھائی لینڈ سپریم کورٹ نے 5 پولیس افسران پر سے کیس یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے، حالانکہ یہ وہ پولیس افسران تھے جن پر محمد الرویلی سعودی تاجر کے قتل کا مقدمہ تھا، اور اس طرح سے تھائی لینڈ نے اپنے اوپر سے یہ سارا بوجھ ہلکا کر لیا اور 26 جنوری 2022 کو تھائی لینڈ اور سعودی عرب کے درمیان دوبارہ سے تعلقات شروع ہو گئے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔